ڈاکٹر سارا نے ابھی ابھی ہاسپٹل جوائن کیا تھا۔ وہ ایز اے ڈاکٹر اپنا کیریئر سٹارٹ کرنے کے لیے بہت پرجوش تھی، لیکن نروس بھی۔ وہ خود کو بہتر ثابت کرنا چاہتی تھی۔ ہاسپٹل کافی پرانا تھا اور کچھ عجیب بھی۔ آج ڈاکٹر سارا کی نائٹ شفٹ تھی۔ کمرہ نمبر 303 جو کہ آخری کونے میں تھا ہمیشہ لاک ہی رہتا تھا۔ ڈاکٹر سارا نے 2 دفعہ نرسز سے اس کے بارے میں پوچھا، لیکن کسی نے کوئی خاص جواب نہیں دیا۔ ڈاکٹر سارا پیشنٹ چیک کر کے راہداری میں سے گزر رہی تھی۔ اسے آخری کونے میں مدھم روشنی محسوس ہوئی۔ یہ روم تو ہمیشہ بند رہتا ہے، روشنی کہاں سے آ رہی ہے؟ ڈاکٹر سارا نے اپنے آپ سے سوال کیا۔ رات کے آخری پہر ڈاکٹر سارا اپنی میز میں موجود مریضوں کی فائلیں چیک کر رہی تھی جب فون بجنے لگا۔ ڈاکٹر سارا، روم نمبر 303 میں رپورٹ کریں، پیشنٹ کی حالت کافی سیریس ہے، نرس نے سرد آواز میں کہا۔ ڈاکٹر سارا نے باہر نکل کر ادھر ادھر دیکھا۔ راہداری خالی تھی۔ جو بھی ہو، مجھے ایز اے ڈاکٹر اپنی ڈیوٹی نہیں بھولنی چاہیے، ڈاکٹر سارا اپنے آپ سے کہتے ہوئے روم نمبر 303 کی طرف بڑھنے لگی۔ جیسے ہی وہ روم کے قریب پہنچی، دروازہ خود ہی کھل گیا۔ اندر روشنی کافی کم تھی، شاید یہاں کی لائٹ خراب ہے۔ ڈاکٹر سارا نے خود کو سیٹسفائیڈ کیا۔ کمرے میں ایک ہی بیڈ تھا جس پر کوئی خاتون لیٹی تھی۔ روشنی کم ہونے کی وجہ سے ڈاکٹر سارا اس کا چہرہ صحیح طرح سے نہیں دیکھ پائی۔ ہیلو، ڈاکٹر سارا نے آواز دی، لیکن کوئی جواب نہیں آیا۔ اچانک وہ عورت اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اس کی آنکھیں سفید تھیں۔ تم کون ہو اور تمہاری طبیعت کیسی ہے؟ ڈاکٹر سارا نے اپنے خوف کو چھپاتے ہوئے پوچھا۔ میں عائشہ ہوں، اور تمہارے جیسے ایک ڈاکٹر کی لاپرواہی کی وجہ سے یا اسی بستر پر دم توڑا تھا۔ ڈاکٹر سارا کو ایسے محسوس ہوا اس کا وجود برف کا بن گیا ہے اور وہ اپنی جگہ سے ہل نہیں پائے گی۔ عائشہ کی آنکھیں خوفناک سفید اور لہجہ سرد تھا۔ میں یہاں سرجری کے لیے آئی تھی۔ ڈاکٹر نے وعدہ کیا تھا کہ وہ مجھے بچا لے گا، لیکن اس کی لاپرواہی کی وجہ سے میرے زخم خراب ہو گئے۔ وہ دوستوں کے ساتھ خوش گپیوں میں مصروف رہا اور میں درد اور تکلیف سے اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھی۔ میں ہر نئے ڈاکٹر کو ویسا ہی درد دوں گی جیسا کہ مجھے ملا تھا۔ میں کسی کو بھی نہیں چھوڑوں گی۔ آواز خوفناک ہو چکی تھی۔ ڈاکٹر سارا کو خوف کی وجہ سے اپنے سینے میں شدید درد محسوس ہوا۔ میں نے آپ کے ساتھ کچھ نہیں کیا، ڈاکٹر سارا نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا۔ آپ بھی تو ڈاکٹر ہیں۔ آواز میں غصہ اور نفرت تھی۔ ڈاکٹر سارا نے بھاگنے کی کوشش کی، لیکن اس کے قدم جم چکے تھے۔ عائشہ آہستہ آہستہ ڈاکٹر سارا کی طرف بڑھنے لگی۔ ڈاکٹر سارا اپنے حواس کھو بیٹھی اور بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ اگلی صبح ڈاکٹر سارا کمرہ نمبر 303 کے باہر شدید زخمی حالت میں پڑی تھی، لیکن اس کی جان بچ گئی تھی۔ سب حیران تھے کہ ڈاکٹر سارا بند کمرے کے سامنے کیا کرنے گئی تھی۔ ٹھیک ہو جانے پر بھی ڈاکٹر سارا نے کسی کو کچھ نہیں بتایا، لیکن ڈاکٹر سارا کی سٹرگل سے روم نمبر 303 کو گرا کر فری کیمپ قائم کیا گیا، صرف ان لوگوں کے لیے جو علاج نہیں کروا سکتے تھے۔ اس کے بعد کبھی کسی نے کوئی انہونی نہیں دیکھی۔ عائشہ شاید سیٹسفائیڈ ہو کر وہاں سے جا چکی تھی۔